بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان میں طالبان پر تنقید کے حوالے سے معروف یونیورسٹی کے پروفیسر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پروفیسر فیض اللہ جلال کو انٹیلیجنس کے شعبے نے حراست میں لیا ہے۔ طالبان نے پروفیسر فیض اللہ جلال پر الزام لگایا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر نامناسب تبصروں کے ذریعے لوگوں کو حکومت کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں۔ پروفیسر فیض اللہ جلال کی بیٹی حسینہ جلال نے کہا ہے کہ میں اس افسوسناک خبر کی تصدیق کرتی ہوں اور اپنے والد پر پروفیسر فیض اللہ جلال کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتی ہوں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان 90% آبادی مختلف مسائل کا شکار ہے، انہیں مدد کی سخت ضرورت ہے، جبکہ دوسری جانب طالبان حکام شہریوں پر ایک بار اسی قسم کی پابندیاں پھر عائد کر رہے ہیں جو ان کے پہلے دور اقتدار 1996 سے 2001 میں نافذ کی گئی تھی۔ افغانستان کے صدارتی انتخابات میں تاریخ میں پہلی بار حصہ لینے والی خاتون مسعودہ جلال، جو پروفیسر فیض اللہ جلال کی اہلیہ ہیں، انہوں نے پروفیسر فیض اللہ جلال کی گرفتاری سے متعلق افغانستان کی حکومت سے سوالات کیے ہیں، جس کا طالبان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ افغانستان کے صدارتی انتخابات میں تاریخ میں پہلی بار حصہ لینے والی خاتون مسعودہ جلال پروفیسر فیض اللہ جلال کی بیوی ہیں۔ انہوں نے 2004 میں سابق صدر حامد کرزئی کے خلاف الیکشن لڑا تھا۔ پاکستان سپریم کورٹ نے بولان یونیورسٹی کوئٹہ میں طالبہ کو میڈیکل میں داخلہ نہ دینے سے متعلق مس شہلا کی درخواست مسترد کرتے ہوئے پاکستان میڈیکل کمیشن، حکومت اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ نے بولان یونیورسٹی کوئٹہ میں طالبہ کو میڈیکل میں داخلہ نہ دینے سے متعلق درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف دیا کہ حافظ قرآن کوٹہ کے 20 نمبرز اضافی مل جاتے تو لڑکی کا میرٹ پر داخلہ ہو جاتا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ حافظ قرآن کی بنیاد پر میڈیکل اور دیگر جامعات میں داخلہ میں اضافی نمبرز لڑکی کو کیوں دیے جائیں۔ سپریم کورٹ نے حفظ قرآن کی بنیاد پر ہر داخلوں پر اہم سوال اٹھا دیا۔ عدالت نے حکومت کو، پاکستان میڈیکل کمیشن اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ اہم معاملہ ہے، ہم اس پر فریقین کو سن کر فیصلہ دیں گے۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ حافظ قرآن کو 20 نمبر زیادہ کیوں دیے جائیں۔ امام مسجد لگانا ہو تو یہ قابلیت دیکھی جا سکتی ہے کہ حافظ قرآن ہے تو اس کو 20 نمبر دے دیے جائیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ یہ بتائیں کہ کیا حافظ قرآن طالب علم بہتر ڈاکٹر بن سکتا ہے یا بن جائے گا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ حافظ قرآن ہونا مقدس عمل ہے، مگر اس بنیاد پر میڈیکل میں داخلہ کیوں دیا جائے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف دیا کہ یہ بہت حساس معاملہ ہو جائے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس میں کہا کہ آپ مذہب سے گھبراتے کیوں ہیں؟ مذہب تو بہت آسانی پیدا کرتا ہے۔ سپریم کورٹ نے مس شہلا کی درخواست مسترد کر دی۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والی خاتون امریکی فاسٹ فوڈ کمپنی کا غیر معمولی سائز کا چکن برگر کھانے کی کوشش میں اپنا جبڑا تڑوا بیٹھی۔ 34 سالہ ہولی نامی خاتون کی معروف امریکی فاسٹ فوڈ کمپنی کا غیر معمولی سائز کا چکن برگر کھانے کی کوشش نے ان کی زندگی کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ چکن برگر کھانے کے لیے ہولی نے اتنا زیادہ منہ کھولا کہ ان کا بایاں جبڑا ٹوٹ گیا اور انہیں ہاسپٹل جانا پڑا۔ ہاسپٹل میں ان کے منہ کے بائیں جانب مصنوعی جبڑا لگایا گیا، جبکہ ان کے 5 آپریشنز کیے جا چکے ہیں۔ ہولی نے کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ فاسٹ فوڈ کمپنی اپنے برگر کا سائز چھوٹا کرے گی تاکہ ایسا واقعہ دوبارہ کسی کے ساتھ پیش نہ آئے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ اگر کوئی اپنا منہ ضرورت سے زیادہ کھولے گا تو وہ بھی اس طرح کی تکلیف جھیل سکتا ہے۔
تو دوستو میرا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی پاک آرمی کے خلاف اپنا منہ کھولے گا تو اس کا جبڑا بھی منہ سمیت۔ جی ہاں، گزشتہ سال جب صدر ٹرمپ کے حامیوں نے دعویٰ بولا تو ایک امریکی جنرل کو خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ صدر ٹرمپ ہٹلر کی طرح آئین منسوخ کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیں گے۔ جنرل مارک میلی نے اپنے قریبی ساتھیوں سے کہا تھا کہ جو بائیڈن کی جیت کو تسلیم نہ کر کے سابق صدر ٹرمپ ہر صورت میں اقتدار برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ 1933 میں جرمن پارلیمنٹ میں آگ لگنے کے واقعہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہٹلر نے شہری حقوق معطل کر دیے تھے، جس سے نازیوں کے لیے حکومت مضبوط بنانے کی راہ ہموار ہوئی۔ گزشتہ سال نومبر میں جب سابق صدر ٹرمپ نے اپنے حامیوں کو واشنگٹن کی جانب مارچ کا کہا تو ان کے تعینات کردہ جنرل مارک میلی نے پریشانی کا اظہار کیا کہ وہ ہٹلر کے پرتشدد حامیوں کی طرح گلیوں میں براؤن شرٹس کو تعینات کر دیں گے۔ جنرل مارک میلی اور ان کے ساتھیوں نے ایک ایک کر کے استعفیٰ دینے کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ اس بات کا اشارہ ملے کہ وہ سابق صدر ٹرمپ کی کسی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جنرل مارک میلی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش کریں لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ سے کہا تھا کہ آپ آرمی، CIA اور FBI کی انہوں نے سابق صدر سے کہا تھا کہ آپ آرمی، CIA اور FBI کی حمایت کے بغیر یہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس بندوق ہے۔ دوستو یہ ایک امریکہ میں نئی چھپنے والی کتاب میں لکھا گیا ہے جس کا نام ہے I Alone Can Fix It۔ تصور کیجئے کہ آپ گھر کے باہر تیز دھوپ میں بیٹھے ہیں اور ایک باریک ڈسپلے پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دیکھنے میں عین اسی طرح واضح ہے جس طرح ہم سکرین کو کسی سایہ دار کمرے میں دیکھ رہے ہیں۔ عین یہی سوچ کر سائنسدانوں نے ایک برقی کاغذ بنایا ہے جو کئی طرح کے شوخ اور واضح رنگوں کو ظاہر کرتا ہے۔ سویڈن کی چارمز یونیورسٹی نے ایسا ہی ایک نہایت ہی باریک برقی کاغذ بنایا ہے جو سکرین میں ڈھالا جا سکتا ہے، جو بھرپور انداز میں سارے رنگ دکھاتا ہے لیکن بہت کم بجلی استعمال کرتا ہے۔ روایتی سکرین کی پشت سے روشنی خارج ہوتی ہے جس کی بدولت ہم ڈسپلے پر تصویر اور الفاظ دیکھتے ہیں۔ یہ کمرے کے اندر تو ٹھیک کام کرتے ہیں لیکن دن کی روشنی میں باہر گویا روشنی کھو دیتے ہیں اور ہمیں دیکھنے میں دقت ہوتی ہے۔ اسی لیے اب ایک ایسا کاغذ بنایا گیا ہے جو بھرپور دھوپ میں بھی آپ کو ہر تصویر اور لفظ واضح دکھا سکتا ہے۔ یہ ایک انقلابی ایجاد ہے جو ڈسپلے اور نئے عہد کے سکرین کو نئے زاویے عطا کرے گی۔ یہ عام سمارٹ فون کے 10ویں حصے کے برابر توانائی لیتی ہے لیکن اس کے معیار میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ایک نئے مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ کھچاؤ کی ورزشیں بلڈ پریشر کو بہتر انداز میں قابو میں رکھ سکتی ہیں۔ بعض ماہرین کا اصرار ہے کہ جسمانی کھچاؤ کی ورزشیں تیز قدم چلنے سے یعنی واکنگ سے بھی بہتر ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسٹڈی کے تحت اگر ہفتے میں 5 روز صرف 30 منٹ روزانہ ایسی ورزش کی جائے تو اس سے بلڈ پریشر قابو کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اس طرح لاک ڈاؤن میں رہتے ہوئے بھی گھر بیٹھے ورزش کی جا سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت کھچاؤ کی ورزشوں سے یکساں فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ تحقیق کینیڈا کی سسکواچن یونیورسٹی کے پروفیسر فل چلی بیک نے کی ہے۔ ڈاکٹر فل کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے بھی یہ ورزش کی جا سکتی ہے اور ہفتے میں 5 روز نصف گھنٹے تک کی جائے تو اس کے فوائد دوسرے مہینے سامنے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے خون کی رگیں لچکدار ہو جاتی ہیں اور ان میں خون کا بہاؤ بہتر ہو جاتا ہے۔ اس طرح بلڈ پریشر میں کمی آنے لگتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔